اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بھی پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام مصطفیٰ اپنے یوٹیوب چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارا گفتگو کا جو سلسلہ چل رہا ہے، آئیے نماز سیکھیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے قوما۔ پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، سمجھیے کہ ہم نماز کی حالت میں ہیں۔ ہم نے بڑے اطمینان کے ساتھ اللہ کے حضور اپنا سر جھکایا تھا، اس کی تسبیح بیان کی، اور اب ہم سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو رہے ہیں۔ ان الفاظ کا مطلب سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس شخص کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ کیا اچھا کلمہ ہے! اللہ کی طرف سے ہمیں پیغام ہے کہ جو اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، اللہ اس کی بات کو سنتے ہیں۔ اور ساتھ ہی انسان کلمہ ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد، اے میرے اللہ سب تعریفیں تیرے ہی لیے۔ کیا بات ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں اس بندے کی بات کو سن لیا، میں نے جو میری تعریف کر رہا ہے، تو ہم پھر اس کے ساتھ ہی یہ گزارش کرتے ہیں کہ ربنا لک الحمد، ہاں اے اللہ میں تیری تعریف بیان کر رہا ہوں۔ ربنا لک الحمد، سب تعریفیں تیرے لیے ہی ہیں۔ سیدھے کھڑے ہو جائیے۔ بعض اوقات جلدی میں ہم قوما صحیح ادا نہیں کرتے، کمر سیدھی بھی ہونے نہیں پاتی کہ ہم سجدے کے لیے جھک جاتے ہیں۔ قوما جو کہ واجب ہے، اس کو اچھی طریقے سے ادا کیجیے۔ قومے کی حالت میں ایک حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 799۔ حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب رکوع سے سر اٹھایا تو آپ نے پڑھا سمع اللہ لمن حمدہ، تو پیچھے کھڑے ایک شخص نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ کلمات کس نے پڑھے تھے؟ وہ صحابی پہلے تو ڈر گئے، خاموش رہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر جرأت کر کے بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کلمات میں نے ادا کیے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ ان کلمات کی طرف لپک رہے تھے کہ کون اس سے پہلے، یعنی کون سب سے پہلے ان کلمات کو قلم بند کرے۔ تو رب حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، اے ہمارے پروردگار، آپ ہی کے لیے سب تعریفیں ہیں۔ کیسی تعریفیں؟ جو کثیر ہیں، تعریفیں آپ کے لیے ہیں جو کثیر بھی ہیں، پاکیزہ بھی ہیں اور برکت والی بھی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو منانے کی دل و جان سے کوشش کریں، نماز کو اس طرح ادا کریں اطمینان کے ساتھ،
خشوع و خضوع کے ساتھ، کیوں ہم اس رب العالمین کے سامنے کھڑے ہیں، اس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں جو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے ہر الفاظ کا جواب دے رہا ہے. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھو. میں اپنے چینل پیام اسلام سے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ ہم سیکھیں. میں بھی سیکھ رہا ہوں، آپ بھی دہرائیے. ہم بھول گئے ہیں، ہم نماز کو پڑھتے ہیں، ادا نہیں کرتے. یہ اتنا بڑا عظمت والا کام ہے کہ اللہ نے اسے مومن کی معراج قرار دیا ہے. اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، وہ ہستی جو اس دنیا کی مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، رازق بھی ہے. اے اللہ، ہمیں صحیح طریقے سے سیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ایسی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند آ جائے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے. آمین یا رب العالمین.